عزیزانی گرامی، میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ صاحب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور اس آیت میں پہلے رفع درجات عام مومنین کے لیے ثابت کیا گیا، جس میں اہل علم بھی شامل ہیں۔ پھر عموم کے بعد خاص طور پر اصحاب علم کو ذکر کیا گیا، جو ان کی فضیلت اور اہمیت کی واضح دلیل ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہاں پر علم سے مراد علم دین ہے۔ قرآن حدیث میں جہاں جہاں علم کا تذکرہ آتا ہے، اس کا اطلاق اسی علم دین پر ہوتا ہے، جس کی تعلیم کی غرض سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بحکم الہی آیا کرتے تھے۔ اور اسی علم دین کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے کے بعد آدمی پر سب سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے یہ پیغمبر کیا تعلیم ہدایت لے کر آئے ہیں، کیونکہ امور دینیہ کی بنیاد اسی علم پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا سیکھنا اور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ تعلیم و تعلم زبانی بات چیت اور مشاہدے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے بعد قریبی دور میں تھا، بلکہ صحابہ کرام کا سارا علم وہی تھا جو ان کو خود براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات سننے اور آپ علیہ السلام کے افعال اعمال کے مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ اور اکثر تابعین کا علم بھی وہی تھا جو ان کو صحابہ کرام کی صحبت اور سماع سے حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح یہ علم دین نقش خواند اور کتابوں کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعد کے زمانے سے لے کر اب تک علم دین کے حصول کا عام ذریعہ کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ہی ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ارشادات میں بقدر ضرورت علم دین کو حاصل کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پیش آنے والی محنت مشقت کو ایک طرح کا جہاد فی سبیل اللہ بتلایا ہے، اور اس سلسلے میں غفلت اور بے پرواہی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو انبیاء اور خاص کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث اور پوری کائنات کی سبب سے قیمتی اور عزیز دولت ہے۔ اس لیے جو خوش نصیب بندے اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، وہ بلا شبہ فرمان نبوی کے مطابق وارثین انبیاء ہیں۔ یہی وہ پاکیزہ اور مقدس ترین علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل رب زدنی علما، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اس آیت میں اللہ نے علم میں اضافہ کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے اللہ جل شانہ سے کسی چیز کی زیادتی کی طلب اسی وقت کی جائے گی جب وہ چیز فضیلت کی حامل ہو۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ازدیاد علم طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کو اللہ نے ہر قسم کے کمالات سے نوازا تھا اور جتنا علم ضروری تھا، اور وہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو پہلے ہی عطا کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ناپید ہے۔ زیادت فی العلم ایسی چیز ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ انسان علم کے کتنے ہی بڑے اور اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اس کو اضافہ علم کی طلب ہونی چاہیے، کیونکہ علم میں قناعت نہیں ہے بلکہ مال میں قناعت ہے۔ اس لیے حصول علم میں بھرپور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرنا ہے، تا حیات حصول علم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں
علمی برتری اور فضیلت اسی وقت نفع بخش ہوگی جب اس کی تحصیل میں نیت صحیح ہے اور اس کے ذریعے سے رضائے الہی مطلوب ہو اور حاصل شدہ علم عمل کے ساتھ مقرون ہو، کیونکہ اگر نیت خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہو یا نیت تو صحیح ہو لیکن عمل علم کے مطابق نہ ہو تو ایسا علم وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم دو دھاری تلوار ہے، اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور اگر علم کا استعمال غلط ہے تو جہنم کا موجب بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کی حقیقت صرف جان لینا نہیں ہے، اگرچہ تعریف کے اعتبار سے اس پر علم کی تعریف صادق آ جائے، لیکن حقیقت اور روح کے اعتبار سے اس وقت تک علم نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس سے مراد ایمانی اور دینی فرائض اور ضروریات کا وہ علم جس سے خالی رہ کر کوئی مسلمان اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنی آخرت کو نہیں پا سکتا۔ مثلا ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رب حقیقی اور معبود برحق کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا رسول اور نبی کون ہے، اور دوسری اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کے جانے بغیر کسی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان باتوں سے جاہل ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا ہے، چاہے دنیا والوں کے نظر میں وہ مومن مسلمان کہلائے لیکن حقیقت میں اس کو مومن مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کو ایمان اور اسلام کی اساسی اور بنیادی باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلم مومن پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت اسلامی علوم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کا یہی مدعا پیغام ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر عالم فاضل بننا فرض ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علوم اور احکام کی ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسے تمام امور جن کی ادائیگی کو انسان پر فرض قرار دیا گیا ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح امور واجبہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور امور مسنونہ اور مندوبہ کا علم حاصل کرنا مسنون اور مستحب۔ قرآن و سنت کا جملہ علوم کی تحصیل اور ان میں کمال پیدا کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں جو دنیاوی علوم فنون سکھائے جاتے ہیں وہ مطلوب علم نہیں ہے، یعنی ان کو فرض عین نہیں کہا جائے گا، البتہ ان میں سے بعض علوم فرض کفایہ یا جواز کے درجے میں آ سکتے ہیں اگر وہ مخلوق خداوندی کے فائدے کے لیے درکار ہو اور خلاف شرع امور پر مشتمل نہ ہو، لیکن جو علوم فنون ایسے امور پر مشتمل ہو جن کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہی نہیں تو ان کا حاصل کرنا ممنوع ناجائز ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہونا ہے، سینکڑوں روایتوں میں سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ، حضرات تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کئی سیکھے سے مشقتیں اٹھا کر دور دراز کا سفر کرے۔ حضرت کثیر بن قیس تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور بتایا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدس شہر
مدینہ منورہ سے چل کر آپ کی خدمت میں ایک حدیث کے خاطر آیا ہوں، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے سوا میری آمد کا کچھ مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص دین کا تھوڑا یا بہت علم حاصل کرنے کے لیے کوئی لمبی یا مختصر سفر کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور اس شخص کی خوشنودی کے لیے بطور اعزاز و اکرام فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور جو عالم دین ہے تو اس کے حق میں بلا شبہ آسمان کی مخلوق، تمام فرشتے اور زمین کی ساری مخلوق، تمام انسان، جنات وغیرہ اور پانی میں مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اپنی میراث دینار اور درہم کسی دنیاوی مال و اسباب کی صورت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو اپنا ورثہ صرف علم دین کی صورت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے لیے سفر کی مشقتیں، صعوبتیں برداشت کرنا بھی فضیلت کا سبب۔ اس لیے طالب علم دین کو چاہیے کہ دوران تعلیم پیش آنے والی تکالیف کو بخوشی برداشت کرے، اور ظاہر ہے کہ طلب علم میں جتنی مشقتیں زیادہ اٹھانی پڑیں گی اتنا ہی ثواب میں اضافہ بھی ہوگا، جنت کی راہیں اللہ آسان فرما دیں گے۔ اس حدیث میں طلب علم کے لیے سفر کرنے کا صرف ایک واقعہ نقل کیا گیا، حالانکہ حضرات صحابہ تابعین کے اس طرح کے واقعات بہت ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے قریب یا دور کا سفر طے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عظیم بشارت کا مصداق بنتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے جیسی معصوم مخلوق ان کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر اپنا بازو پھیلا کر خوشنودی کی طلبگار بن جاتی ہے اور غیبی طور پر ان کی مدد اور خدمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں جانتا ہوں کہ جو علم دین کی طلب سے افضل ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج کل لوگ علم دین کی طلب اور اس کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیتیں صحیح کہاں ہیں؟ یعنی علم دین کی طلب میں جس جذبہ صدق اور خلوص نیت کی ضرورت ہے اس کا اثر ان لوگوں سے تو کچھ ظاہر ہوتا نہیں ہے۔ حضرت جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا حصول علم دین میں لگنا ان کی نیتوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، یعنی جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں اس کی برکت سے نیت خود درست ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر بعض علماء دین کہتے ہیں پہلے تو ہم اللہ کے سوا اور غرض کے واسطے علم کی تحصیل طلب میں لگے ہوئے تھے، مگر بعد میں ہمارا علم صرف اللہ کے لیے ہو کر رہ گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم دین کی تحصیل اور طلب میں لگنا نفلی عبادتوں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اس طلب علم کا درجہ یا تو فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ، اور ظاہر ہے کہ فرض چاہے عین ہو یا کفایہ بہرحال نفل سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں بانٹتا ہوں اور دینے والا تو اللہ۔
مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم میں درک و مہارت کا حاصل ہونا جو کتاب و سنت میں حق شناسی کے جوہر کا مالک بنا دے اور شرعی احکام و مسائل کی بنیادی حقیقتوں سے روشناس کرائے، اور یہ چیز صرف اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اسی کو حاصل ہوگی جس کے اوپر اللہ تعالی شرعی علوم کے دروازے کھول دے۔ اس لیے فقہی بصیرت کے حصول کی اللہ سے دعائیں کرنا، اور جس کو دینی امور کی سوجھ بوجھ نہ ہو، یعنی اسلام کے اصول اور فروع سے ناواقف ہو، تو وہ خیر سے محروم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے تفقہ فی الدین حاصل نہیں کیا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، انسانی خوبیوں میں نکھارپن علم دین ہی سے آتا ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام اذ فقهوا۔ آدمی کان ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ان میں کے جو لوگ زمانے جاہلیت میں اچھے مانے جاتے تھے وہ زمانے اسلام میں بھی ان میں کے اچھے لوگ، بشرطے کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں۔ حدیث میں فرمایا گیا آدمی کان ہے، یعنی جس طرح زمین کے نیچے چھپی ہوئی کانیں اپنی نوعیت حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں کہ کسی کان سے لعل یاقوت اور جواہر نکلتے ہیں تو کسی کان سے سونا چاندی اور کسی کان سے تانبا یا لوہا نکلتا ہے، اسی طرح اخلاق، خصائل اور اوصاف کے اعتبار سے انسان بھی کانوں کے مانند مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں، اور جو لوگ کفر و شرک کی حالت میں بھی اعلیٰ انسانی خصوصیات اور اوصاف اور عرفہ نسب اور اونچے حسب نسب رکھنے والے معاشرے میں اچھے شمار ہوتے تھے، مثلا کوئی شجاعت اور بلند ہمتی کا وصف رکھتا تھا، کسی کے اندر سخاوت فیاضی پائی جاتی تھی، کسی کے اندر باہمی محبت، انسیت اور ہمدردی کا جذبہ زیادہ تھا، کوئی شخص صادق القول اور امانت دار ہوتے تھے، تو اسلام لانے کے بعد اب اسلامی معاشرے میں بھی یہ تمام اوصاف خصوصیات کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز سمجھے جائیں گے، بشرطے کہ علم دین حاصل کر کے اپنی عملی زندگی دین کے سانچے میں ڈھال لیا، اور یہ علم دین کا حاصل کرنا اپنے ماضی کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بھی بنتا ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا جس نے علم دین عمل کی نیت سے حاصل کیا تو اس کا یہ علم حاصل کرنا ماضی کے صغیرہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ دکھنے میں کفارہ خاص ہے صغیرہ چھوٹے گناہوں کے ساتھ، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی مل جائے، اور آدمی جتنے بھی معلومات حاصل کر لے، علم حاصل کر لے، فنون حاصل کر لے، لیکن اس کا خیال یہی رہنا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، معلومات کو حاصل کرنے والا ایسا ہی ہونا ہے کہ مہد سے لحد تک، یعنی گود سے لے کر قبر میں جانے تک اس کی فکر طلب علم ہو، علم کو اور حاصل کرنا اور معلومات کو حاصل کرنا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قصہ ہے کہ مرض وفات میں لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عیادت کرنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رمی میں کیا افضل ہے، راکبن یا ماشین، یعنی سوار ہو کر یا پیدل چل کر، یہ سوال کر رہے ہیں۔ جب لوگ وہاں سے عیادت کر کے واپس ہوئے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہاں سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آئی، معلومات کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یہ من المہد الی اللحد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ طلب ہمارے دل میں بھی پیدا فرمائے، اگر اس کا کوئی حصہ حاصل ہو جائے تو بیڑا پاک ہو جائے گا، لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں، جہاں قناعت کرنا تھا وہاں قناعت نہیں کرتے ہیں، اور جہاں قناعت نہیں کرنا ہے
بلکہ حرص کرنا چاہیے، یعنی علم دین میں وہاں قناعت ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، اللہ ہمارے اس الٹے معاملے کو سیدھا کر دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ علم کو حاصل کرنے والوں کا اور یہ تفقہ فی الدین نفاق سے براعت کی ایک علامت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، ایک تو نیک خلقی یعنی اچھی چال چلن، اور دوسری دین میں سمجھ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافق کے اندر بیک وقت ایک ساتھ نہ تو دونوں صفت جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک پائی جا سکتی ہے، بلکہ حدیث میں دونوں صفتوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد مومن کو ان دونوں صفت کے ساتھ متصف ہونے پر ابھارنا ہے اور ان کی ازداد سے اجتناب کلی کی ترغیب دینا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ یہی دونوں خوبیاں یعنی اچھے اخلاق، عادات سے مزین ہونا اور دین میں سمجھ پیدا کرنا کسی کو کامل مومن بنا دیتی ہے۔ علامہ طور پشتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ جس کو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ دین کی صحیح پہچان دل و دماغ میں جگہ پکڑ لے، پھر زبان قلم پر جاری ہو اور اسی کے بموجب عمل ظاہر ہو اور اسی کے ذریعے خوف خدا اور تقوی حاصل ہو۔ بہرحال وہ لوگ جو برتری حاصل کرنے کے لیے زبانی طور پر دین کے چند احکام سے باخبر ہو جائے تو اس عظیم رتبے کو پانے کا مستحق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا علم دل کے اندر پیوست نہیں ہوا ہے بلکہ صرف زبان ہی کے اوپر ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے درمیان کہیں ایسے منافق پیدا نہ ہو جائے جو صرف زبان کے اعتبار سے دین کا علم رکھنے والے ہوں۔ اس لیے عزیزان گرامی، تفقہ فی الدین کا مصداق وہی ہے جو دینی علم کو حاصل کر کے دلوں میں محفوظ کر لے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے اصحاب صفہ کی مثال بہترین نمونہ پیش کر رہی ہے، جو تعلیم و تعلم کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پڑ گئے تھے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ لہذا آپ ان کو نصیحت بھی کرتے تھے اور علم کی باتیں بھی بکثرت بتاتے تھے، اور خود وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عادات، اخلاق، دینی دنیاوی امور میں مشاہدہ بھی کرتے رہتے تھے اور ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی دین کے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے دینی امور کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی معلومات کو حاصل کرنے کی توفیق خیر عطا فرما۔